السلام علیکم۔ رمضان کے رنگ تنظیم بلبل باغ رضا کے سنگ میں حاضر خدمت ہیں۔ آج ہم اللہ کے رسول، اللہ کے محبوب نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے اصحاب کے بارے میں گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی عظمت کردار کے حوالے سے، آپ کے فضائل و خصائل کے حوالے سے گفتگو کریں گے، اور ہماری خوش نصیبی کہ ہمارے ساتھ آج ہمارے مہمان مفتی صدام حسین صاحب۔ تو سر، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس پروگرام میں کہ آپ تشریف لائیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ سر، پہلا ہی جو ہمارا سوال آپ سے ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا جو مقام و مرتبہ ہے، تو وہ اللہ رب العزت کی نظر میں، چونکہ ظاہر ہے اسلام میں پہلا جو رتبہ ہے جب ہم کسی چیز کے بارے میں کوئی دلیل ذکر کرتے ہیں تو قرآن کا ہے، تو قرآن کی روشنی میں اللہ رب العزت کی نظر میں حضور کے صحابہ کا جو مقام و مرتبہ ہے اس کے بارے میں ارشاد فرمائیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اہتدوا، صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے، آپ کو، آپ کی ساری ٹیم کو آپ نے موقع دیا مجھے یہاں پر حاضر ہونے کا۔ آپ کا جو سوال ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس صحابہ کرام علیہم الرضوان کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا مقام اور مرتبہ ہے، جی، تو کیونکہ ہمارے پاس دین کا سب سے بڑا ماخذ اللہ کا قرآن ہے، بے شک، اور ہمارے پاس صرف ایک ہی کتاب ہے جو غیر مشکوک ہے، اللہ اکبر، جس کے اندر ایک ذرہ برابر بھی شک کی جگہ ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کتاب لا سبحان ریب اللہ، فیہ، کیونکہ یہ منزل من اللہ ہے، اللہ کا اکبر، کلام ہے، کیا کہنے، تو اس لیے اسی کتاب سے ہم روشنی پاتے ہیں۔ بے شک، تو جو قرآن رہنمائی کرے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اتارے اور سب کے دلوں میں اتارے۔ ماشاء اللہ۔ تو صحابہ اکرام کی شان و عظمت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ اللہ کریم نے ان کو قیامت تک آنے والے سارے لوگوں کے لیے ماڈل بنا دیا ہے اللہ اکبر، کہ بعد والو اگر تم ایمان لانا چاہتے ہو تو ایسے ایمان لاؤ جیسے محبوب کے صحابہ ایمان لائے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو یہ دیکھیں اللہ فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، یہ پہلے پارے کے آخر میں ہے، تو جیسے محبوب کے صحابہ ایمان لائیں اگر تم بھی ایسے ایمان لاؤ تو تمہیں سیدھا راہ ملے گا۔ اللہ پر، یعنی دو باتیں یہاں قبلہ مفتی صاحب سمجھ آئیں، جی جی ایک تو رسول پر ایمان لانا ضروری ہے، جی جی، اور ایک اس طرح لانا ضروری ہے جیسے صحابہ لائیں، یعنی کہ دونوں باتیں معیار حضور ہوں۔ علیہ السلام کو ایسے ماننا ہے جیسے صحابہ نے مانا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ تو پتہ چلا ان کا ماننا اللہ کی بارگاہ میں بہت معتبر ہے، بڑی شان والا ہے۔ اسی طرح پہلے پارے کے شروع میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 13 ہے، فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جب ان سے کہا جاتا ہے، یعنی منافقوں سے کہا جاتا ہے آمنوا کما آمن الناس، ایسے ایمان لاؤ جیسے یہ لوگ ایمان لائیں، جیسے صحابہ ایمان لائیں۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیں جیسے ابو بکر ایمان لائے، جیسے اللہ عمر اکبر، فاروق ایمان لائے، سبحان جیسے اللہ، عثمان غنی ایمان لائے، کیا جیسے کہنے، مولا علی ایمان لائے، واہ واہ، تم بھی ایسے ایمان لاؤ۔ اللہ اکبر، اچھا، آگے سے منافق کیا کہتا ہے؟ تو منافق کی بولی تو جیسی ہوگی آپ کو اندازہ ہے، اور آپ کو یہ بھی اندازہ ہو جائے گا کہ یہ بولی پرانی ہے۔ اللہ اکبر، صحابہ کرام کو ہیٹ کرنا، ان کے اوپر باتیں کرنا، زبان چلانا، یہ بڑا پرانا وتیرہ ہے۔ اللہ اکبر، تو آگے سے وہ کہتے ہیں قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، اللہ اکبر، استغفر معاذ اللہ کہ ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں۔ استغفر اللہ، یہ عجیب لوگ ہیں، جب حضور کہتے ہیں مال دو مال دیتے ہیں، جب کہو جان دو یہ جان دیتے ہیں، تو ہم ان کی طرح ایمان لے آئیں۔ تو اللہ نے انہی لفظوں سے ان کو جواب دیا، ہمارے پنجابی میں کہنا تو انہی لفظوں سے اللہ نے انہوں نے کھمب ٹھپی، آہا، انہی لفظوں سے جواب دیا۔ فرمایا الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون، خبردار یہ خود ہی احمق ہیں، بے وقوف ہیں، اور ایسے بے وقوف ہیں انہیں پتہ بھی نہیں۔ سبحان اللہ، تو یہ دو آیتیں بتا رہی ہیں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ایمان کو قیامت تک آنے والے سارے لوگوں کے لیے معیار بنا دیا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں ایمان اسی بندے کا مقبول ہوگا جس کا ایمان حضور کے صحابہ سے ملتا ہوگا۔ اسی کو نبی کریم علیہ السلام نے بیان فرمایا، پڑھنا تو قرآن ہی تھا لیکن برکت کے لیے حدیث پڑھ دیتا ہوں۔ بے شک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ
میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، تم جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. تو صحابہ ستاروں کی مانند ہے. اس کے علاوہ صحابہ کرام کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں ان کے لیے جگہ جگہ بخشش کے وعدے فرما دیے، سبحان اللہ. باغوں کے وعدے فرما دیے، جنت کے وعدے فرما دیے. اللہ نے حضور کے صدقے ان کی اگلی پچھلی لغزشیں معاف فرما دی. سارے حضور کے صحابہ جو ہیں اللہ نے سب سے جنت کا وعدہ فرما لیا ہے. یہ حضور کے صحابہ کا مقام و مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا قبلہ مفتی صاحب یہ فرمائیے گا، یہ جو ولاکن لا یعلمون ہے، یہ یہاں پر جو لا علمی ہے، یہ جیسے آپ فرما رہے تھے کہ وہ پنجابی میں، تو یہ اس طرح کا ہے کہ انہوں نے آندہ جاندہ تے ہے کچھ نہیں تے حضور تے گلاں کردے نے بے وقوف جائے، یا اس کا یہ معنی ہے کہ ان کو اپنی منافقت کے بارے میں علم نہیں ہے کہ یہ ان سے منافقت ہو رہی ہے اور ان کو ان کی بے وقوفی کا شعور نہیں ہے؟ تو ولاکن لا یعلمون کو ہم کیسے دیکھیں؟ دونوں باتیں ٹھیک ہو سکتی ہیں. جی. ایک تو یہ کہ منافق جو ہوتا ہے نا واقعی آتا جاتا اس کو کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا، اس کے بعد دلیل نہیں ہوتی، ایسے خواہ مخواہ کی باتیں ہوتی ہیں. دوسری بات ولاکن لا یعلمون بھی منافقوں کے بارے میں آتا ہے اور ولاکن لا یشعرون بھی آتا ہے. اللہ اکبر. نہ انہیں شعور ہے نہ انہیں علم ہے. شعور اور علم اللہ اس کو دے جس کے بارے میں اللہ یہ چاہے کہ یہ توبہ کر کے میری بارگاہ میں آ جائے. اللہ اکبر. صحابہ کے بے ادب، رسول اللہ کے بے ادب، اتنے بڑے بے ادب اور محروم لوگ ہیں، اللہ چاہتا ہی نہیں کہ انہیں ہدایت ملے. اللہ اکبر. اللہ اس لیے اللہ ان کو نہ ہدایت دیتا ہے، نہ شعور دیتا ہے، نہ اللہ ان کو علم دیتا ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اس لیے کہ توبہ تو تب کرے جب شعور ہو. جب شعور آئے گا. شعور ہی اللہ ان کو نہیں دیتا. اور کیونکہ اللہ اس بے ادبی پر ان کی معافی چاہتا ہی نہیں ہے، لہٰذا اللہ ان سے شعور چھین لیتا ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. کیا خوبصورت مقام و مرتبہ ہے. ناظرین کرام، یہاں پر ایک بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر. پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. رمضان کے رنگ، تنظیم بلبل باغ رضا کے سنگ، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی عظمت، برکت اور ان کے فضائل و خصائل پر بات ہو رہی ہے. اور ہم نے سنا کہ صحابہ کرام کا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کیا مقام و مرتبہ ہے، جس سے ہمیں یہ شعور اور علم حاصل ہوا کہ جن کا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں یہ مقام و مرتبہ ہے، تو ہمیں ان سے اپنی جو نسبت ہے وہ کس طرح سے قائم کرنی چاہیے اور ان کا کس طرح سے ادب و احترام کرنا چاہیے. قبلہ مفتی صاحب، جب تمام صحابہ کرام کا یہ مقام و مرتبہ ہے، ہر ایک صحابی کا، تو ان صحابہ میں رتبے، درجے، جو فرق مراتب ہے وہ بھی یقیناً ہوگا. تو اس میں حضرات شیخین کریمین جو ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، تو ایک تو ان کے خصوصی مقام و مرتبہ کے حوالے سے، اور دوسرا یہ کہ جہاں پر باقی صحابہ پر اعتراض کیا جاتا ہے یا ان پر طعن کیا جاتا ہے، تو وہاں بالخصوص شیخین کریمین کے بارے میں بھی اعتراض لوگ وارد کرتے ہیں. تو ایک تو یہ کہ ان کے ذہنوں میں یہی لوگ کیوں ہیں، ان پر اعتراض کیوں کرتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ اس کا کیا جواب ہے کہ ہم کس طرح سے حضرات شیخین کریمین کے فضائل اور خصائل پر بات کریں اور ان کے اعتراضات کا کس طرح سے جواب دیں. ان کے ایمان کے حوالے سے، جی، ایمان کے حوالے سے بھی، مقام و مرتبہ کے حوالے سے بھی. ایک تو سوال آپ نے یہ پوچھا کہ یہ لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں. جی. اصل میں نا، جن کو اپنے باپ داداؤں سے ہمدردی ہوگی، اللہ اکبر، وہ بہر صورت اپنے باپ داداؤں کا بدلہ لینے کی کوشش کریں. اللہ اکبر. اصل میں صحابہ کرام علیہم رضوان نے اسلام لا کر کفر کی کمر توڑی، اللہ اکبر. یہودیت کی کمر توڑی، کفر کو یعنی کہ چنے چبوا دی، ناکو چنے چبوا دیے. اب یہ جو ایک فکر ہے، ایک سوچ ہے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کی ذات کو مشکوک بنانا ہے، قرآن کو مشکوک بنا کر پیش کرنا ہے، اصل میں اس فکر کی بنیادوں میں ٹوٹل یہودیت کا رنگ ہے. اللہ اکبر. ایک شخص تھا یہودی، عبداللہ ابن سبا. وہ پہلے یہودی مذہب میں رہ کر حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں مبالغہ کرتے ہوئے، غلو کرتے ہوئے انہیں اللہ کہتا تھا، اللہ اکبر، الوہیت کا درجہ دیتا تھا. وہ شخص پھر اسلام میں پھوٹ ڈالنے کے لیے ادھر آیا. اس نے آ کر کلمہ پڑھا، پھر واپس اپنے علاقے میں جا کر اس نے لوگوں کو ورگلانا شروع کر دیا. اللہ اکبر. اس نے کہا جی دیکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے کہ نہیں؟ لوگوں نے کہا جی بالکل آنا ہے.
اس نے کہا دیکھو کمال ہو گیا، عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں اور ہمارے نبی نہ آئیں، نبی پاک علیہ السلام بھی دوبارہ آسمانوں سے نزول فرمائیں گے۔ یہ مسئلہ اس نے چھیڑ دیا، اس کا نام پڑ گیا مسئلہ رجعت۔ اچھا پھر اسی شخص نے حضرت علی کے بارے میں نعرہ مار دیا کہ پہلا حق تو آپ کا تھا خلافت کا، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان نے تو خلافت غصب کی ہے۔ چلتے چلتے ادھر اس کی جو شرارتیں تھی وہ بڑھتی گئی، اس کا شر فساد ادھر دور بھی گزرتا گیا، تو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی خلافت کا زمانہ آ گیا۔ آپ کو پتہ چلا کہ ایک بندہ ایسے ایسے کر رہا ہے، آپ نے اس کو بلا لیا اپنے پاس، فرمایا تو یہ کہتا ہے کہ میں پہلا خلیفہ ہوں؟ اس نے کہا جی بالکل۔ فرمایا میں تجھے سزا دوں گا، باز آ جا۔ اس نے کہا جی تو آپ تو میرے رب ہے، اللہ اکبر، رب کو اختیار ہے سزا دینے کا، آپ جو مرضی کریں۔ استغفر اللہ العظیم۔ تو مولا علی نے جب دیکھا نا کہ یہ تو حد ہی کراس کر چکا ہے، آپ نے فرمایا اس کو آگ کے اندر الٹا لٹکا دیا جائے۔ اب وہ مرتا مر گیا لیکن پراپیگنڈا کرنے سے باز نہیں آیا، مرتے مرتے بھی اس نے آگ کے اندر لٹکے ہوئے کہہ دیا، کہتے ہیں آگ کا عذاب دینا یہ صرف خدا کا خاصہ ہے، آپ کا مجھے آگ کا عذاب دینا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ ہی واقعی خدا ہیں۔ تو اس کے پیروکار کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں مولا علی الوہیت کے درجے پانے۔ آپ نے سنا ہوگا لوگوں کی زبانی کہتے ہیں کہ علی تو خالق اللہ ہے، علی اللہ کا بھی خالق ہے، علی اللہ کا بھی رازق ہے۔ اللہ کی معراج یہ ہے کہ وہ در فاطمہ پر آ کر اپنی داڑھی سے جھاڑو دیتا ہے۔ تو اتنی باتیں کہہ رہے ہیں، اصل میں وہ سوچ وہیں سے آ رہی ہے۔ خلافت بلا فصل والی بنیاد بھی اسی نے رکھے اور مولا علی خدا ہیں اس کی بنیاد بھی اسی نے رکھی۔ تو کیونکہ وہ اصل میں یہودی تھا، اس نے بدلہ لینا تھا کہ یہودیوں کو مدینے سے نکالا گیا، خیبر میں پناہ لی تو خیبر سے بھی وہ دھتکار دیے گئے، نکال دیے گئے۔ تو کسی طرح سے اسلام کی بنیادیں کمزور کرنی چاہیے۔ اسلام کی بنیادیں کمزور کرنے کے لیے ان ذاتوں کو ہٹ کرنا لازمی تھا جو اسلام کے تھم ہیں، اور وہ ہیں حضور کے خلفائے راشدین۔ تو اس لیے وہ جو یہودی فکر پلائی گئی نا، وہ یہی تھی کہ خلفائے ثلاثہ کی خلافت کا بھی انکار کیا جائے اور ان کے ایمان کا بھی انکار کر دیا جائے۔ اب اگلی بات کہتے ہیں جی ان کا ایمان ثابت کرو۔ اب آئیے میں آپ کے سامنے، سب سے بڑا ماخذ تو ہمارے پاس قرآن ہے نا۔ اب جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کا ایمان ثابت ہی نہیں، یا پھر یہ ایمان لائے تو اوپر سے لائے اندر سے یہ کافر تھے معاذ اللہ، جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں مانتے وہ بھی قرآن کو ہیں، ان کا بھی عقیدہ یہ ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ تو تمہاری کتابیں ہم نہیں مانتے، ہماری کتابیں تم نہیں مانتے، کتاب اللہ پہ اکٹھے ہو جاؤ، کتاب اللہ پڑھ لو۔ ایک میں نے آیت پڑھی، اللہ فرماتا ہے آمینو کما آمن الناس، ایمان ایسے لاؤ جیسے یہ لائے۔ اگر ان کی اپنی جھولی ایمان سے خالی ہے تو اللہ نے کیوں فرمایا کہ ایمان ان کی طرح لاؤ؟ نمبر 2 اللہ فرماتا ہے ان آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، ایسے ایمان لاؤ جیسے یہ ایمان لے کر آئے، پھر تمہیں ہدایت ملے گی۔ یہ دو آیت کی ہوگی۔ اب تیسری آیت سنیں، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے غزوہ بدر کا موقع ہے، سبحان اللہ، جب میدان جنگ لگ چکا، صحابہ کرام نے صفیں بنا لی، ادھر کفار نے صفیں بنا لی۔ اب جنگ سے پہلے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اس خطبے کی طرف قرآن نے اشارہ کیا۔ سبحان اللہ فرماتا ہے اذ تقول للمؤمنین، اللہ محبوب یاد کریں جب آپ مومنوں سے فرما رہے تھے۔ کیا کہنے، کن سے فرما رہے تھے؟ مومنوں سے۔ اللہ نے خطبے کا ذکر بعد میں کیا، صحابہ کرام کو ایمان کی ڈگری پہلے عطا کر دی۔ سبحان اللہ۔ میں تقریریں کرنے کے لیے جاتا ہوں، مجھے نہیں پتہ میرے سامعین میں کون کس مذہب کا بیٹھا ہے، لیکن سرکار کے سامعین جو ہیں بدر والے، سرکار کے صحابہ، وہ سب کے سب مومن۔ سبحان اللہ، اللہ نے مومن کہہ کے یاد فرمایا۔ اچھا پھر اسی بدر کے موقع پر اللہ نے ان کی مدد کے لیے فرشتے بھیجے، سب جانتے ہیں فرشتے بھیجے۔ اب موٹی سی بات ہے، فرشتے آئے صحابہ کی مدد کے لیے، تو اللہ جن کی مدد کرے وہ مومن ہوں گے یا کافر ہوں گے؟ اللہ اکبر۔ یہ بھی قرآن سے پوچھو، قرآن اللہ کن کی مدد کرتا ہے؟ سورہ بقرہ کے اینڈ میں انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، تو ہمارا مالک ہے، مولا ہے، کافروں کے مقابلہ پر ہماری مدد فرما۔ سبحان اللہ۔ معلوم ہوا اللہ کافروں کی مدد نہیں فرماتا بلکہ کافروں کے مقابلہ پر مومنوں کی مدد فرماتا ہے۔ تو بدر کے اندر مدد کرنا اس بات کی دلیل ہے وہ سب کے سب صاحب ایمان ہیں۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح ایک اور آیت کریمہ، بدر کے صحابہ 313، یہ تو مومن مانو نا پہلے، سبحان اللہ۔ ان 313 کے بارے میں اللہ نے فرشتے جو مدد کے لیے بھیجے، تو اللہ نے فرشتوں سے کیا فرمایا وہ بھی قرآن پڑھو۔
اللہ فرماتا ہے اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا، یاد کرو اے محبوب جب اللہ نے فرشتوں سے فرمایا میں تمہارے ساتھ ہوں، تم جاؤ بدر میں جا کر کیا کرو، فثبتوا الذین آمنوا، ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو، اللہ اکبر، اور ان ایمان والوں صحابہ کو ثابت قدم رکھنے میں تم اکیلے نہیں ہو، سبحان اللہ، انی معکم، اللہ فرشتوں اکبر، میں بھی تمہارے ساتھ آہا، ہوں، سبحان اللہ، اللہ بھی ابو بکر عمر عثمان و علی کی مدد پا رہا ہے، فرشتے بھی ان کی مدد پا رہے کیا ہیں، کہنے، اور لفظ ہیں فثبتوا الذین آمنو، ایمان والوں کو ثابت سبحان قدم اللہ، رکھو۔ میری نظر ظاہر پر جا کر اٹک جائے گی، باطن کو میں نہیں دیکھ سکتا، سبحان اللہ، اب میں پوچھتا ہوں اللہ جن کو ایمان والا کہہ رہا ہے اللہ کی نظر ان کے باطن پر بھی تھی یا نہیں تھی؟ سبحان اللہ، اگر اندر سے انہوں نے بے ایمان ہونا تھا یا بے ایمان تھے تو اللہ نے آمنو کا خطاب انہیں کیوں ارشاد فرمایا؟ سبحان اللہ، سبحان ٹھیک ہے اللہ، جی، بہت اسی خوب، طرح ایک اور بہت خوب، مقام سے قرآن سنیے، کیا کہنے، یہ صحابہ کرام کی شان و عظمت و دفاع والا موضوع تو ایسا الحمدللہ درجنوں آیتیں پڑھی جا سبحان سکتی ہیں۔ اللہ، سبحان ایک اور اللہ، آیت سنیں، جنگ احد ہوئی، احد کے موقع پر ظاہری بات ہے سب جانتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا اچھا خاصا جانی نقصان ہوا، جی، 70 صحابہ کرام علیہم رضوان کی شہادت ہوئی۔ اچھا جب جنگ ختم ہوئی تو اب کچھ منافقین نے صحابہ کو تڑیاں لگائیں، کہنے لگے آگے جاؤ گے نا، آگے بھی تمہارے لیے لشکر تیار ہے، فوجیں تیار ہیں، وہ تمہیں ماریں گے، وہ تمہیں قتل کریں گے، تم پہلے اتنا نقصان اٹھا چکے ہو، اب آگے پھر تمہیں نقصان اٹھانا ہے۔ تو اللہ نے اس کا ذکر کیا، الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم، وہ جن سے لوگوں نے کہا کہ آگے لوگوں نے تمہارے لیے فوجیں تیار کر رکھی ہیں، فاخشوہم، وہ صحابہ کو ڈراوا دیتے ہیں، ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یا اللہ ہوا کیا وہ ڈر گئے منافقوں کے ڈرانے سے؟ فرمایا نا فزادہم ایمانا، ان کا ایمان اور پکا ہو گیا، کیا کہنے، اب ایمان تھا تو ظاہر ہے پکا ہوا نا، فزادہم اور زائد ہو گیا، اور اضافہ ہو گیا، اور پختہ ہو گیا۔ اسی طرح ایک اور مقام پر، اچھا عام بندے کو ڈرایا دھمکایا جائے وہ تو گھبرا جائے گا، قرآن گواہ ہے صحابہ پر مشکل پڑی، ان کا ایمان پختہ ہو رہا ہے، پختہ ہو گیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایک سبحان اور اللہ، مقام اللہ فرماتا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، مومن جو ہیں ان کے سامنے جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب ان پر آیتیں پڑھی جاتی ہیں اللہ کی تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے، اگر پلے ہے ہی نہیں تو بڑھے گا کیا؟ بڑھے گا کیا، سبحان اللہ، اسی سبحان طرح اللہ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ انفال کے اینڈ میں، والذین آمنوا، وہ جو ایمان لائے، وہاجروا اور ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، باموالہم وانفسہم، والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی مدد کی اور ان کو ٹھکانہ دیا۔ اللہ اکبر، اب یہ دیکھیں دونوں طرح کی کیٹیگری جو صحابہ کی نے دونوں کی ذکر ہو رہا مہاجرین و ہے، انصار دونوں آ گئے، وہ جو ایمان لائے اور ہجرت کی اور جہاد کیا، اور وہ جو ان کی مدد کرنے والے اور ان کو گھر دینے والے، پناہ دینے والے، یہ سب کے سب کیا ہیں؟ فرمایا اولئک ھم المؤمنون حقا، اللہ یہ اکبر، پکے ٹھکے مومن ہیں، واہ، اصلی مومن ہیں یہ، اولئک ھم المؤمنون حقا۔ اچھا ہر خطیب پڑھتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ قرآن سے پوچھو تو صحیح نا سچے ہیں کون؟ سبحان اللہ، اللہ فرماتا ہے للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، مال فے کا ذکر ہے پیچھے، مال فے آیا تھا دینا ہے کن کو؟ ان کو بھی دینا ہے، ان کو بھی دینا ہے، اور آگے فرمایا ان مہاجر فقیروں کو بھی دینا ہے، سبحان وہ اللہ، جو مکہ میں مال چھوڑ کے آئے نا گھر بار، ان مہاجرین کو بھی دینا ہے، الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، جو اپنے گھروں سے اور اپنے مالوں سے نکالے گئے۔ کس لیے نکالے گئے؟ لوگ تو کہتے ہیں جی ان کے ایمان میں ہمیں شک ہے، وہ کام اللہ کی رضا کے لیے نہیں کرتے تھے، اندر نفاق تھا، وہ دکھاوے کے لیے کرتے تھے، اندر سے کچھ اور تھے۔ اللہ فرماتا ہے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ کا فضل چاہنے کے لیے اور اللہ کی رضا چاہنے کے لیے اپنا گھر بار مال سب کو چھوڑ کر آئے ہیں۔ سبحان اللہ، آگے فرمایا
وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ اللہ کے دین کی اور اللہ کے رسول کی مدد کرتے ہیں. اولئک هم الصادقون، اور یہی سچے لوگ ہیں. یہی سچے لوگ ہیں. کیا کہنے ہیں، صحابہ سچے بھی ہیں، صحابہ ایمان والے بھی ہیں. بہت خوب، بہت ساری آیتوں کی گنجائش ہے، لیکن آگے چلتے ہیں. جزاک اللہ جزاک اللہ جی. پروگرام میں ایک بریک کا وقت ہوا ہے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ویلکم بیک ناظرین. ہم پروگرام میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی عظمت کے حوالے سے، آپ کے فضائل و خصائل کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اور آپ نے سنا کہ کس طرح سے صحابہ کرام کا اللہ رب العزت کے نزدیک مقام و مرتبہ ہے، اور کیا ان کی عظمت و شان ہے، ان کا ایمان کیسے ہمارے لیے معیار ہے. اور اللہ رب العزت کے فرمان کے مطابق کہ اپنے آپ کو مومن کہنا اور بات ہے، لیکن پروردگار کسی کو کہے کہ یہ حقیقی مومن ہے، یہ اور بات ہے. یہ ساری بات آپ نے سنی. تو صحابہ کرام کے جذبہ جہاد کے حوالے سے بھی آپ نے بات سنی. اس حوالے سے ہم قبلہ مفتی صاحب سے یہ جاننا چاہیں گے کہ غزوات کے حوالے سے، اور بالخصوص غزوہ احد کے حوالے سے بات کی جاتی ہے کہ وہ جو درہ صحابہ کرام نے جس غلط فہمی کے نتیجہ میں چھوڑ دیا تھا، تو اس پر اعتراض وارد کیے جاتے ہیں. ہم قبلہ مفتی صاحب سے رہنمائی لیں گے کہ وہ در حقیقت کیا مسئلہ تھا، اور اس پر جو اعتراض کیا جاتا ہے تو اس کے حوالے سے کیا جواب جو ہے وہ علماء کرام نے اس پر بیان کیا ہے، اور قرآن و سنت کی روشنی میں. حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 50 تیر اندازوں کا دستہ ایک درے پر بٹھایا آقا علیہ السلام نے، اور فرمایا جب تک میں نہ کہوں تم نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی. تو جب جنگ شروع ہوئی، مسلمانوں نے، صحابہ کرام نے حملہ کیا، اس زور کا حملہ کیا کہ کافر بھاگ کھڑے ہوئے. اب صحابہ کرام جو درے پر مقرر تھے انہوں نے اجتہاد کیا. اللہ. بعض نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بٹھایا، آپ کے بٹھانے کا مقصد تھا کہ ادھر سے کوئی خطرہ نہ ہو، دشمن نہ آ جائے. جنگ تو ختم ہو رہی، مال غنیمت اکٹھا کیا جا رہے، دشمن دیکھو بھاگ رہے ہیں. حضور کے ارشاد پر عمل ہو چکا، چلو اب ہم بھی مال غنیمت اکٹھا کرتے ہیں. اگر ان کی نیت میں کچھ شر ہوتا تو اپنے گھر کا رخ کرتے، اللہ اکبر، یا پھر اس وقت درہ چھوڑتے جب دشمن آمنے سامنے تھا. سبحان اللہ. دشمن تو پیٹ پھیر کے بھاگ رہا ہے، اب انہوں نے چھوڑا سبحان اللہ. اور مال غنیمت اکٹھا کروانے لگے. تو پتہ چلا پہلو خیر کا تھا ان کے ذہنوں میں، اس لیے انہوں نے چھوڑا. دوسرا، خالد بن ولید ابھی حضرت نہیں بنے تھے، پلٹ کر پیچھے سے آئے، موقع جان کر حملہ کر اچھا دیا. قبلہ مفتی صاحب، معذرت یہاں پر میں تھوڑا سا یہیں رکنا چاہوں گا کہ اعتراض یہ کیا جاتا ہے، جیسے آپ نے ذکر فرمایا کہ انہوں نے اجتہاد کیا کہ چونکہ رسول اللہ کا جو حکم تھا وہ جنگ ان کی نظر میں ختم ہو چکی تھی، تو اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ ان کی نظر میں مال غنیمت تھا، یعنی وہ مال غنیمت کے سبب سے آئے تھے. تو اس اعتراض کو کس طرح سے ہم مطلب اس کو جواب دیں؟ مال غنیمت اکٹھا کرنا، اس میں مسلمانوں کا مفاد ہے کہ نہیں، یا کفار کا مفاد ہے؟ بالفرض صرف مال غنیمت کے لیے بھی آئے ہوں تو مال غنیمت کس کے لیے ہے؟ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ. سبحان اللہ. مال غنیمت تو اللہ کا ہے، اللہ کے رسول کا ہے. رسول کا ہے. گویا وہ بھی اللہ رسول کی ہی خدمت تھی، مال غنیمت اکٹھا کرنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ بھی تو قرآن پڑھا ہے نا میں نے، ٹھیک ہے نا. یعنی رسول کے لیے بیٹھے تھے اور رسول کے لیے آئے تھے. ہاں جی. مال غنیمت اکٹھا کر کے کیا اپنے گھر لے جانا تھا؟ نہیں، حضور علیہ السلام کی خدمت میں پیش کرنا تھا. اب آگے آقا علیہ السلام مالک ہیں، جیسے چاہیں گے تقسیم فرمائیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو آگے چلو جی. جی جی بے شک. اچھا، پھر وہ پیچھے سے پلٹ کر حملہ کیا، نقصان ہوا. تو جب دشمن نے حملہ کیا تو ظاہری بات ہے پہاڑی کے درمیان والی جگہ پر تھے، تو دشمن نے اوپر سے حملہ کیا ہے. تو اب ہر طرف سے جب گھیر لیا گیا تو نکلنے کی جگہ کوئی نہیں مل رہی تھی. تو کچھ صحابہ ادھر پہاڑی کو چڑھ رہے ہیں، کچھ ادھر کو چڑھ رہے ہیں، سائڈوں پہ جا رہے ہیں تاکہ جان بچائی جا سکے. اور دوسرا، اسی موقع پر شیطان نے یہ افواہ اڑا دی. اللہ اکبر. شیطان بھی شیطانوں کا حامی ہوتا ہے نا، اور اس طرح کے موقع پر فائدہ بھی شیطان ہی اٹھاتا ہے. جیسا کہ آج بھی شیطان ہی فائدہ اٹھا کر یہ سوال اٹھاتا ہے صحابہ کرام کی ذات پر ہیں. کیا کہنے. اس وقت بھی صحابہ کو نقصان پہنچانے کے لیے شیطان نے آواز لگائی، اور آج بھی آواز اڑائی جاتی ہے اس حوالے سے. تو حضور کی شہادت ہو چکی ہے، صحابہ کرام علیہم رضوان کچھ کے جذبات ٹوٹ گئے،
کچھ نے کہا اب لڑنے کا کیا فائدہ جب وہ نہ رہے جس کے لیے لڑ رہے تھے. کچھ نے کہا اب جینے کا کیا فائدہ ہے جس کے لیے لڑتے مرتے جیتے تھے وہی نہ رہے تو کیا فائدہ. اللہ اکبر. ایسے حالات پیدا ہو گئے. تو اب جب افراتفری پیدا ہوئی، ہم مانتے ہیں نقصان ہوا، ہم مانتے ہیں ان سے خطا ہوئی اجتہاد والی، ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں کہ انہیں نہیں چھوڑنا چاہیے تھا درہ لیکن چھوڑ دیا، ایک غلطی ہوگی، خطا ہوگی. اب سوال یہ کہ صحابہ کرام کا مالک خالق میں ہوں، آپ ہیں یا اللہ ہے؟ اللہ اکبر. سبحان ان کا اللہ. مالک تو اللہ ہے نا. بے شک بے شک تو سب سے بڑی عدالت اللہ کی ہے. بے شک. یہ کیس چلا گیا اللہ کی عدالت میں، مولا تو فیصلہ فرما. میں فیصلہ کروں گا تو لوگ کہیں گے سنی ہے نا، صحابہ کی سائڈ لے گا. جی. وہ فیصلہ کرے گا تو ہم کہیں گے مخالف ہے نا، اس لیے صحابہ کی دشمنی کرے گا. بے شک. فیصلہ مولا کرتا ہے. کیا بات تو ہے. مولا نے فیصلہ کر دیا، فرمایا ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، بے شک اس دن جب دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئی تھی تم میں سے کچھ پھر گئے تھے. انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، ان کے بعض اعمال کی وجہ سے شیطان نے ان کو یہ لغزش دی، لیکن پھر گئے تو ہوا کیا ایمان سے بھی پھر گئے، کیا جنت سے بھی پھر گئے، کیا معافی سے بھی پھر گئے، ان کو معافی نہیں ملے گی. اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ عَفَى اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ اکبر. بے شک اللہ نے ان کو بخش دیا ہے. سبحان اللہ. اور ایک مقام پر فرمایا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اللہ نے تمہیں بخش دیا ہے. سبحان اللہ. اور ایک مقام پر فرمایا فَاعْفُ عَنْهُمْ، ابھی میں نے تو بخشا آپ بھی معاف کر دیں. سبحان اللہ. سبحان وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اللہ اکبر. میری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں، ان کے لیے بخشش بھی مانگیں. سبحان اللہ. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، ان کو خود سے جدا نہیں کرنا، اپنے مشوروں کے اندر بھی ان کو شامل رکھے. کیا کہنے. واہ واہ. تو پتہ چلا خطا ہو گئی، اللہ نے معاف کر دی، تو ہم بھی کہیں گے مہربانی یار تو بھی مٹی پا جانے دے یار، جب اللہ نے معاف کر دیا تو ماما لگتا ہے اس کو لے کر بنیاد بنا کر اعتراض کرنے والا، جب اللہ نے معاف کر دیا ہے. بالکل بے شک. جیسے آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کا ارادہ نہیں تھا، اللہ نے ان کا ارادہ نہیں پایا، آدم علیہ السلام بھول گئے، لیکن پروردگار نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کلمات انہیں سکھائے فتاب علیہ، تو پھر اللہ رب العزت نے ان کی وہ توبہ قبول فرما لی. تو بعین ہی صحابہ کرام سے جو لغزش ہوئی، جو ان سے اجتہادی خطا ہوئی، تو پروردگار نے انہیں معاف کر دیا. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات، اور ہمارے پاس جو مسلک ہے نا وہ قرآن بول رہے ہیں، سبحان اللہ، آواز نہیں آ رہی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ کوئی منطق کے زور پر، فلسفہ کے زور پر، قیاس کے زور پر چیزیں نہیں ثابت کی جا رہی. یہ اس نے کہا اور اس نے کہا اور تاریخ نہیں پڑھی جا رہی، راویوں کی بحث نہیں ہو رہی، آواز آئی تو فلاں نے کہا، نہ، یہ قرآن پڑھا جا رہا ہے. کیا بات ہے. کیا کہنے. اس کے ٹکر کی کوئی دلیل ہو تو وہ لاؤ. کیا کہنے. اچھا، جیسے قبلہ مفتی صاحب آپ نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے جب یہ سنا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہری طور پر دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، تو انہیں یہ خیال آیا کہ جن کے لیے جیتے مرتے تھے جب وہ پردہ فرما گئے تو پھر ہم نے جی کر کیا کرنا ہے. تو ایک یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ بعد از وصال نبوی، رسول کریم کا دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد صحابہ کرام جو ہیں وہ اپنی کیفیات سے یا اپنے جذبات سے یا اپنے دین سے پھر گئے تھے، واپس آ گئے تھے اپنے آباء و اجداد کے دین کی طرف، یا کوئی اس طرح کا جو معاملہ ہے، تو اس پر قرآن و سنت سے کیا دلائل ہیں یا اس میں علماء کا کیا؟ اگر یہ کہا جائے نا کہ چند لوگ، بعض عرب کے دیہات کے قبائل کے دور دراز کے لوگ جن کو صحبت زیادہ نہیں ملی حضور کی. اچھا، یہ بات بھی ہے کہ ان کو صحبت زیادہ، یعنی یہ اولین دور والے، اوائل اسلام کے قبول کرنے والے لوگ نہیں ہیں. نہیں، جن کو صحبت نہیں ملی یا بالکل کم ملی یا ایک مرتبہ حاضر ہو سکے، دنیا بھی غالب تھی، تزکیہ نفس اتنا نہیں ہو سکا تھا، تو ایسے بعض لوگ، یا پھر یوں بھی تو کہا جا سکتا ہے نا، کیونکہ غیب کا حال تو اللہ جانتے ہیں، اندر سے ابھی بھی وہی تھے، اللہ اوپر سے لبادہ اسلام کا اوڑھ لیا تھا، تو وہ اسلام سے پھرے. لیکن دھاندلی یہاں پر یہ ہے، ہمیں اس سے مسئلہ نہیں کہ بعض لوگ پھر گئے تھے، ہمیں مسئلہ اسے جب یہ کہا جاتا ہے ارتد الناس بعد النبی الا ثلاثہ، صرف 3 مسلمان رہے، باقی سارے کافر ہو گئے. اللہ اکبر. جب یہ سواگا پھرا جاتا ہے نا سب کے اوپر، یہ تکلیف دہ امر ہے، اور یہ تو قرآن کی نصوص کا انکار ہے. دیکھیں نا، 313 کو رب مومن کہہ چکا، سبحان اللہ. تو کہاں 3 والی بات، کہاں 313 باتیں میچ کرتی. پھر وہ صلح حدیبیہ والوں وہ بھی میں پڑھنے لگا تھا. جی سبحان اللہ. 1500 ہیں جی صلح حدیبیہ کے موقع پر. اللہ فرماتا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین،
سبحان ان اللہ، مومنوں سے اللہ راضی ہو چکا، اللہ اکبر، رضا کا مجدہ بھی سنا دیا، ایمان کا سرٹیفکیٹ بھی دے دیا، سبحان اللہ، اور سبحان یہ بھی بتا دیا کہ یہ نہ کہنا کہ مجھے اوپر کا پتہ ہے اندر کا نہیں پتا، فعلم ما فی قلوبکم، اللہ وہ اکبر، جانتا ہے تمہارے دلوں میں کیا، کیا کہنے، کیا اس کہنے، نے دلوں کا حال جانتے بوجھتے ہوئے سبحان مومن اللہ، کہہ کر سبحان اللہ، یاد سبحان فرمایا اللہ، سبحان اور اللہ، اپنی رضا کا مجدہ عطا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اسی طرح یہ دیکھیں اللہ فرماتا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، حبیب پیارے جب اللہ کی طرف سے فتح آئے گی اور نصرت آئے گی تو کیا ہوگا؟ فرمایا وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، حبیب آپ دیکھیں گے لوگ فوج در فوج، لشکر در لشکر اسلام میں اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، تین نہیں افواجا، سبحان اللہ، فوج در فوج داخل ہو رہے ہوں گے۔ اللہ نے ایمان لانے کی خبر دی، ان کے بے ایمان ہونے کی خبر نہیں دی۔ سبحان اللہ، اگر بے ایمان ہونا ہوتا تو رب وہ بھی بتاتا، اللہ اکبر، رب نے ان کا مومن ہونا بیان کیا، ان کا کفر بیان نہیں کیا، جنتی ہونا بیان کیا، جہنمی ہونا بیان سبحان نہیں اللہ، کیا۔ تو اللہ نے اپنی رضا بیان کی، اپنی ناراضگی کا اظہار ان سے نہیں فرمایا، تو اللہ کی رضا کے ساتھ ہی وہ دنیا سے گئے ہیں، سبحان اللہ، اور اللہ کے کلمات کا بدلتے ہیں۔ کوئی بندہ بدل جائے لیکن اللہ کی کلمات بدلتے ہیں؟ نہیں بدلتے، لا تبدیل لکلمات اللہ۔ تو قرآن نے جو کہہ دیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، حسنا، جتنے بھی مصطفیٰ کے کلمہ پڑھ چکے ہیں سب کے سب صحابہ جنتی سبحان ہیں۔ اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو اکا دکا اگر کوئی پھر بھی گیا تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ سارے صحابہ ہی پھر گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور یہ اللہ نے خبر دی تھی یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے ایمان والو تم میں سے جو اپنے دین سے پھرے گا، فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، اللہ پھر تمہیں سیٹ کرنے کے لیے ایسی قوم کو لے کر آئے گا جو اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم، سبحان وہ اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اور کسی بھی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے۔ سبحان اب یہ ایک بات مان لی، حضور کے وصال کے بعد چند لوگ مرتد ہو گئے، ان کے خلاف لڑائی کس نے کی، اللہ جہاد اکبر، کس نے کیا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جس نے جہاد کیا اس کی شان ہے یحبہم ویحبون، اللہ اکبر، اللہ ان سے محبت کرتا ہے، وہ اللہ سے محبت کرتا کیا ہے۔ کہنے، سبحان ان ارتداد کرنے والوں کے خلاف جہاد کیا سیدنا صدیق اکبر نے رضی اللہ اور آپ کے جان نثار ساتھیوں نے، اللہ حضور اکبر، کے صحابہ نے۔ سبحان اللہ، تو جہاں بعض لوگوں کا ارتداد ثابت ہو رہا ہے تو وہیں حضور کے خلفاء کی شان بھی ثابت ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ ان مرتدین کے خلاف جہاد نے ثابت کر دیا کہ پھرنے والے اور ہیں اور پھرنے والوں سے لڑنے والے اور ہیں۔ سبحان اللہ، صدیق اکبر لڑنے والے، مولا علی مشورہ دینے والے۔ اللہ اکبر، اللہ، مولا علی کسی ایرا گیرا کو مشورہ نہیں دیں گے، کیا کہنے، کیا اپنوں مشورے اپنوں کو دیے جاتے ہیں۔ کیا کہنے، کیا کہنے، واہ واہ، سبحان اللہ۔ بہت خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے لیکن پروگرام میں ایک بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، بریک میں ہم جاتے ہیں اور آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، انشاءاللہ بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور کچھ سوال ہمارے پاس موجود ہیں تو ان سوال و جواب کے سیشن میں پھر جوابات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ جی، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید، سوال و جواب کے سیشن میں ہم حاضر خدمت ہیں اور ہمارے پاس جیسے سوالات یہاں پر موجود ہوتے ہیں ہم اپنے جو مہمان ہوتے ہیں ان سے جواب لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ قبلہ مفتی صاحب سے ہم عرض کریں گے کہ وہ ان سوالوں کے جواب ارشاد فرمائیں۔ سر، ایک جو یہ نعرہ ہے اور ظاہر ہے ہمارا پسندیدہ نعرہ ہے، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، تو اس پر کچھ دلائل ارشاد فرما دیں کہ یہ ہر صحابی نبی جنتی جیسے، تو یہ اس کے بارے میں۔ ہاں جی، کئی لوگوں کو اس نعرے سے تکلیف ہو رہی ہے، میں یہ کہوں گا ہمارا ہوتا تو تکلیف ہونا بنتا تھا، یہ ہمارا نعرہ ہے ہی نہیں۔ سبحان اللہ، یہ نعرہ ہے اللہ کا یا مدینہ والے کا۔ سبحان اللہ، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى۔ اللہ اکبر،
تقسیم بیان کی. کچھ وہ صحابہ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے, جہاد کیا, اللہ کی راہ میں خرچ کیا. دوسرے وہ جو فتح مکہ کے بعد جب حالات آسان ہو گئے اس وقت ایمان لائے, جہاد کیا, اللہ کی راہ میں خرچ کیا. سبحان اللہ. اللہ فرماتا ہے پہلے مشکل حالات میں ایمان لانے والوں کا درجہ مرتبہ بعد والوں سے زیادہ ہے. سبحان اللہ. لیکن کیا بعد والے رہ گئے؟ فرمایا نہ, جنت کا وعدہ سب سے. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ. فتح مکہ سے کوئی پہلے ایمان لائے یا بعد میں ایمان لائے, آیا تو در مصطفیٰ پر ہے نا. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ. اللہ نے سب سے جنت کا وعدہ فرمایا. پہلے اور بعد میں درجے کا فرق ہو سکتا ہے, لیکن وہ بھی جنتی, یہ بھی جنتی ہے. پہلے والے صحابہ بھی, بعد والے بھی. فرق مراتب ہے, لیکن سب جنتی ہیں. ہر صحابی نبی جنت. سبحان اللہ. اچھا حضور, ایک سوال ہے ہمارے پاس. جیسے اہل بیت اطہار کے حوالے سے درود پاک کا ذکر ہے قرآن و حدیث میں, روایات میں, تو ایسے ہی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے حوالے سے بھی کوئی اس طرح کا. سورہ احزاب میں 22ویں پارے میں اللہ فرماتا ہے هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور. اے نبی کے صحابہ, اللہ تم پر درود بھیجتا ہے. سبحان اللہ. والذی یصلی علیکم وملائکتہ. سبحان اللہ بھی درود بھیجتا ہے تم پر, فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں تاکہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر جائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ قرآن بتا رہا ہے صحابہ پر اللہ کا بھی درود ہے اور فرشتوں کا بھی درود. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور الی نور سے ہم نور مصطفیٰ, نور محمدی, نور ہدایت, نور ہدایت, یعنی کہ ایک ہے پہلے کفر میں تھے نا جی لوگ, تو حضور علیہ السلام اب تشریف حضور لائے کی طرف آ رہے ہیں. اللہ کی رحمت ہوئی. درود کا مطلب رحمت ہے جی بے شک. اللہ کی رحمت ہوئی تو اس رحمت کے صدقے وہ رحمت نکلے کائنات وہاں کی سے طرف آ گئے اور ادھر آ گئے حضور کے قدموں میں. سبحان اللہ. اچھا حضور, یہ شاید فرمائیے گا کہ جیسے قرآن کی آپ نے متعدد آیات الحمدللہ تلاوت کی, اور قرآن سے آپ نے وہ تمام آیات جو ہیں وہ یہاں ہم نے سنائی اور ہم نے ان سے بہت فائدہ حاصل کیا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ کتب تاریخ میں کچھ روایات جو ہیں وہ اس طرح کی مل جاتی ہیں کہ جن سے شکوک و شبہات لوگوں کے ذہنوں میں پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو قرآن جہاں کہہ رہا ہے کُلًّا وعد اللہ الحسنیٰ, اور ان کے بارے میں یہ فرما رہا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے, وہ اللہ سے راضی ہیں, تو وہیں کچھ روایات ایسی مل جاتی ہیں بہر طور جن کی وجہ سے شکوک و شبہات پیدا کیے جانے کی کوشش کی جاتی ہے. تو ان کو ہم پھر کس طرح سے دیکھیں, ان روایات کو؟ ہمارے ہاں اہل سنت میں, ہمارے مدارس میں ایک اصول پڑھایا جاتا ہے. سب سے پہلا اصول وہ یہ ہے کہ ہر حال میں کتاب اللہ کے خاص پر عمل کرنا واجب ہے. قرآن کے خاص کے مقابلے میں, قرآن کی نص کے مقابلے میں, آیت کے مقابلے میں اگر خبر آ جائے, یعنی حدیث خبر واحد یا قیاس آ جائے, تو دونوں میں تطبیق کریں گے, جوڑیں گے, ملانے کی کوشش کریں گے. کس طرح؟ اس طرح کہ کسی بھی قیمت پر کتاب اللہ کے معنی میں رتی برابر بھی فرق نہ آئے. اللہ اکبر. قرآن اپنی جگہ پر برقرار رہنا چاہیے. سبحان اللہ. اس کا کوئی معنی کریں گے روایت کا, اس میں تعویل کریں گے تاکہ اس کے ساتھ میچ کر سکیں. سبحان اللہ. اگر تعویل ہو جائے تو فابہا, وگرنہ قرآن پر عمل کیا جائے گا. قرآن کے مقابلے میں آنے والی خبر واحد, خواہ وہ بخاری میں لکھی ہو, خواہ وہ دنیا کی کسی کتاب میں, خواہ وہ اعلیٰ ترین سند کے ساتھ آ جائے, قرآن کے مقابلے میں جب بھی آئے گی روایت, جوڑ ہوتا ہے تو ٹھیک, نہیں تو اس کو چھوڑ دیا جائے گا, قرآن پر عمل کیا جائے گا. کیا کہنے. سبحان اور میرا ایک رافضی سے مناظرہ تھا, میں نے یہ اصول سامنے رکھا تو اس نے کہا ہمارے ہاں بھی یہی اصول ہے. اللہ اکبر. میں نے کہا ٹھیک ہے, بسم اللہ ہوں, تو پھر منو نا, پہلے قرآن ہے, روایتیں بعد میں. روایت بھی وہ قبول جو قرآن کے قدموں میں پڑی ہو. بے شک بے شک. قرآن سے ٹکرائے نہ. بے شک بے شک. کیا کہنے. سبحان اللہ. پروگرام میں ایک بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.